من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ. السلام علیکم. گڈ مارننگ ڈیلائٹ وتھ سحرش پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ویلکم میرے شو میں. اور بہت اچھی آپ نے حمد پڑھی, بہت اچھی تلاوت کری. بہت بہت شکریہ فرید آپ کا. آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے شو کو بہت خوبصورتی سے آپ شروعات کرواتے ہیں. اس کے لیے میں اور میری پوری ٹیم آپ کی بہت شکر گزار ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شو کے اختتام پہ ہم ان سے دوبارہ نعت بھی سنیں گے جیسے کل سنی, اور بہت اچھی نعت انہوں نے کل سنائی. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک اس کے نصیب بہت اچھے کرنا. بیٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرنا. نصیب اچھے ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی شادی اچھی جگہ ہو, اس کا شوہر بہت اچھا ہو اور وہ بہت ترقی میں, اس کا شوہر ترقی ہو اور زندگی خوشحال گزرے, اس کو کبھی کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے, کوئی تکلیف نہ دیکھنا پڑے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ بیٹیوں کو دعا دینے کے ساتھ بیٹوں کو بھی دعا دینا چاہیے, کیونکہ جب بیٹوں کے بھی نصیب اچھے ہوں گے تو وہ اپنی بیویوں کو خوش رکھ سکیں گے, اور جب بیویوں کو خوش رکھ سکیں گے تو ظاہر ہے وہ بیویاں کسی کی بیٹی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے نصیب کو بہتر اور بہت بلند کرے. ہم لوگ جب ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی رشتے کرتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں اور ہم بیٹیوں کو یہ بول دیتے ہیں کہ بس اب یہاں سے جا رہی ہو تو واپس نہیں آنا, یا اپنے دکھ سکھ کی زندگی جو بھی ہے وہاں پر تمہیں خود گزارنی ہے, اپنے حالات کو خود فیس کرنا ہے. پہلے کے ماں باپ اس طرح اپنی بچیوں کو نصیحت کرتے تھے اور بچیاں اس بات کو اپنے گرہ میں باندھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ جو ان کے سسرال میں اصول ہے ان کو وہ فالو کرے, اپنی ساس کے کہنے پہ چلے, تھوڑا سا ڈر کے, تھوڑا سہم کے اپنی زندگی کو وہ لیکن گزار لیتی نہیں. پر آج کے وقت میں بچیاں اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی ہیں کہ اگر ان کی ساس کی عمر 70 سال ہے تو وہ اپنے آپ کو ان کی بھی ٹیچر سمجھتی ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں, کیونکہ ہمیں موبائل یوز کرنا آتا ہے, ہمیں سوشل میڈیا آتا ہے, ہمیں تو آئی فون یوز کرنا آتا ہے, مطلب ہم بہت سمجھدار ہیں, ہم پڑھے لکھے, یہ جاہل ہے. لیکن بھلے وہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں جو ان کی ساس ہوتی ہیں یا ساس کی بھی ساس ہوتی ہیں, لیکن تجربے سے وہ لوگ بہت کہیں آگے ہوتی ہیں.
سلیقے میں وہ بہت کہیں آگے ہوتی ہے. آج کل کی لڑکیوں میں یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. لڑکیاں بہت جلدی 2 سے 3 مہینے بعد شادی کر کے آ جاتی ہے. بھائی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ میری ساس بہت زیادہ ٹوکتی ہیں، میں 10 بجے سو کے اٹھا دیتی ہیں، مجھے تو 12 بجے اٹھنے کی عادت ہے. تو ایسا 10 بجے بھی بہت لیٹ ہوتا ہے سو کے اٹھنا. اصولاً تو صبح 7 بجے 8 بجے تک بندہ عموماً اٹھ جاتا ہے تاکہ اپنے گھر کے کاموں کو ٹائم سے کر سکے، 12-1 بجے تک دوبارہ اپنا سونے کا ٹائم نکالے، بچوں کو ٹائم دے. لیکن ابھی ظاہر ہے آپ پوری رات موبائل یوز کریں گے تو کیسے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں اٹھ سکتے. تو ان چیزوں کو بیس بنا کے لڑکیاں اکثر گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں. دوسرا، میں آج کل جو چیز میں بہت زیادہ نوٹ کر رہی ہوں، 2 سال 3 سال منگنیاں رہتی ہیں. منگنیاں 2 سال بعد منگنی ٹوٹ گئی. بھائی کیوں ٹوٹ گئی؟ وہ لڑکا ٹائم نہیں دے رہا تھا، وہ لڑکا مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، مجھے گھما نہیں رہا تھا. تو اگر اصول سے دیکھا جائے تو وہ آپ کے لیے اس وقت آپ اس کی نکاح میں نہیں ہیں اور آپ کا اس سے کوئی شرعی رشتہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھمائے پھرائے، شاپنگ کرائے، یا آپ کو ٹائم نہیں دے رہا یا آپ سے بات نہیں کر رہا. آپ کا رشتہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رشتے میں جوڑ دیا، بڑوں نے بٹھا دیا اور اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. تو اس کی ساری زندگی کا ٹائم آپ ہی کا ہے. آپ اس کو کام کرنے دیں، اس کی فیملی کو ٹائم دینے دیں، کیونکہ شادی کے بعد زیادہ تر ٹائم لڑکوں کا اپنی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں نے کہا جیسے لڑکوں کی ہمیں نصیب کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر دیکھا جائے شادی کے بعد کی لائف میں بھی لڑکے سب سے زیادہ سفل کر رہے ہوتے. وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بیوی کو بھی پراپر ٹائم دینا ہے. ادھر ماں بھی اپنا حق مانگ رہی ہے، ادھر اولاد بھی اپنا حق مانگ رہی ہے، ادھر آفس والے بھی اپنا ٹائم پورا مانگ رہے ہیں. اب وہ آفس میں اگر دیر سویر سے جاتا ہے تو وہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے. ماں کی اگر فیور کر رہا ہے تو بیوی سے ذلیل ہو رہا ہے. بیوی کو زیادہ پیورٹی دے رہا ہے تو ماں نے کہہ دیا جورو کا غلام بن گیا. مطلب اوور آل اگر سچویشن دیکھی جائے تو اس میں زیادہ تر لڑکے جو آدمی ہیں وہ سفل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ عورتیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی. ان کو آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی اور ہم غریب رہ گئے، ہم وہ والی سوسائٹی میں ہم نہیں چل پا رہے ہیں جو بہت لوگ ہائی فائی لائف جی رہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا کہ میں رزق عطا کروں گا، اور آپ کو اس دنیا میں جب آپ آتے ہیں رزق کے وہ وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے. آپ کو کوئی ایسی رات نہیں ہوتی، کوئی ایسا انسان نہیں جو بھوکا سو رہا ہو. اگر ایک دوپہر کے کھانے اس نے نہیں کھائے تو رات کا کھانا کھا کے سوتا ہے، رات کا نہیں کھائے تو صبح اس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں لازمی. لیکن ہم جو تکلیفوں میں ہیں نا، وہ ہم اپنی خواہشات کی تکلیفوں میں. ہماری بھی خواہشیں یہ کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، اس کے گھر میں اے سی تھا، میرے پاس کار نہیں ہے، اس کے پاس کار تھی، میرے پاس بائک نہیں ہے، اس کے پاس بائک تھی. تو ہم اس کے پاس اچھا موبائل ہے، میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے. ارے مجھے تو وہ انٹرنیٹ والے کے پیسے دینے ہیں، ارے مجھے تو اس بیٹے کو اس مہینے یہ موبائل دلانا ہے. تو ہم اپنی ہی تکلیفوں میں اپنے آپ کو خود الجھا رہے. ہمیں رزق کی کوئی تنگی نہیں. اگر ہم اصولاً دیکھیں تو جو ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ میں غریب ہوں یا میں امیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے روٹی، ہم سب کو روٹی ہی کھاتے ہیں اور چاول، یہ 2 چیزیں جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے. کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں جو اگر آپ کھائے اس روٹی نہ آپ نے چھوڑ دیا کہ بھائی میں نے 10 سال ہو گئے روٹی نہیں کھاتا، بھائی میرے لیے کوئی اسپیشلی کھانا آتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمتیں اتاری ہم پیٹ انہی سے بھرتے، لیکن خواہشات ہم نے خود بڑھا دی ہیں. ہماری خواہشات ہے میں جہاز میں سفر کروں، میرے پاس اے سی والی گاڑی ہو، ارے وہ ٹیکسی میں چلا گیا. اب ہمارا ایک شوق چڑھ گیا کہ بھائی آن لائن ایپ ہوگی تو ہم اس میں سفر کریں گے. پہلے بھی رکشوں میں سفر کرتے تھے، پہلے بھی بسوں میں لٹک کے سفر کرتے تھے، سفر تھا کرتے تھے. اب پہلے کے لوگ تو 10 بچے لے کے بسوں میں چڑھتے تھے اور نانی دادی کے یہاں ہفتہ اتوار گزارنے جاتے تھے. لیکن اب دل تنگ اس لیے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا کمپٹیشن بڑھ گیا کہ نانی کے گھر جائیں گے تو ماموں کے بچے کے پاس گاڑی ہے، پھپھو کے بچے کے پاس اچھا موبائل ہے، اس کے بیٹے کا تو موبائل کا نیٹ چلتا رہتا ہے، ارے اس کا تو بغیر سم والا موبائل ہے، اس کا تو سم والا موبائل ہے. ہم ان الجھنوں میں اتنے الجھ گئے، اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرنے میں اتنے الجھ گئے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ کی بیٹیاں دوسرے گھر جاتی ہیں تو جو خواہشیں آپ نے ان کی ناجائز اور جائز پوری کی ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہاں پر بھی مجھے ایسا ہو. اچھا، یہاں پہ کچھ ساسوں سے بھی مجھے یہ بات کا اختلاف ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی اپنے گھر لاتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی عمر اگر 30 سال 40 سال 50 سال جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ کا تجربہ اتنا ہے اور آپ اس طریقے سے دنیا کو دیکھ رہی ہیں. اور جو لڑکی آپ لے کر آئی ہیں وہ ایک تو دوسرے ماحول سے آئی ہے اور اس کی عمر اگر 17 18 20 سال 22 سال 25 سال بھی ہے تو وہ اپنے نظریے سے دنیا کو دیکھ رہی ہے. اب ہم لوگ جب کسی کی بیٹی لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں آج میں نے ایسا کرنا تھا تو اس نے میری مرضی کے خلاف ایسا کیوں کرا، میرے گھر میں اچار کی برنی کو اس والے سلپ پہ رکھنا تھا تو یہاں سے اس نے یہاں پہ کیوں اٹھا کے رکھا. تو ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو ٹائم دے، اس کو گھر کے ماحول کو سمجھنے میں ٹائم دے تاکہ وہ گھبرا کے نہ بھاگے نہ. اگر آپ کسی بھی
جانور کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے تو وہ بھی گھبرا جاتا ہے. تو ہم پھر انسان ہیں, چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح محبتوں میں نا وہ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں, تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں وہ مجھ سے ناراض, وہ مجھ سے بات نہیں کرتا, وہ منافق تو میں منافق. تو ہم منافقتیں بھی خود پیدا کرتے ہیں, مشکلیں بھی ہم خود پیدا کرتے ہیں. نماز سے ہم دور رہتے ہیں, غیبتوں میں ہم ملوث رہتے ہیں, تکلیفیں ہم خود بڑھانے میں لگے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے پاس تو یہ چیزیں ہی نہیں ہیں, اللہ پاک میرے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا, مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ آپ مجھے نہیں دے رہے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو برابری سے سب کچھ دیتا ہے. ہم اپنی خواہشوں کو اپنے حساب سے اگر لے کے چلیں, اپنے اب ایک نیا کمپٹیشن ہو گیا, ماسی, پہلے تو دور میں ماسی ہوتی ہی نہیں تھی نا, اب تو ایک وہ بن گیا, تو اگر ماسی نہیں آتی, او ہو وہ تو سب سے زیادہ دنیا کا غریب انسان ہے, ماسی نہیں آتی. اب یہ ایک نئی مصیبت مسلط ہو گئی. ہم خود, میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے کبھی ماسی نہیں دیکھی, میں نے کبھی بھی ماسی کی شکل نہیں دیکھی. میں سارے کام صبح اٹھ کے 8 بجے خود کرتی تھی اور رات 9 بجے میں سو جاتی تھی سارے کام کر کے. تو ہم نے بھی سارے کام کیے. لیکن آج کل کی لڑکیوں کو اگر آپ ایک افطار میں وہ پیٹیز بنا لیتی ہیں, وہ تل کے بھی وہ تھک جاتی ہیں, کہتی ہیں وہ ہم تو بہت تھک گئے تھے, ہم نے پیٹیز فرائی کرے. وہ کیا تھے, وہ تو پروڈکٹ باہر سے آئی تھی, فروزن تھی. تو یہ چیزیں کچھ لڑکیوں کی بھی غلطیاں ہیں, کچھ ماؤں کی بھی غلطیاں ہیں, اور کچھ جو لانے والی ساس ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں. تو کوشش کریں جس بیٹی کو آپ لے کر آئیں اس کو تھوڑا ٹائم دیں, ماحول کو سمجھنے کے لیے ٹائم دیں, اس کو موقع دیں کہ وہ آپ کے گھر کو. میں اپنی بہو کو تو بہت ٹائم دوں گی اور بہت کوشش کروں گی کہ وہ اتنا سکون سے رہے کہ وہ مجھے سمجھ سکے, تاکہ میں اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ٹوکتے ہوئے مجھے برا نہ لگے کہ یار میں نے تو تمہیں بہت موقع دیا تھا, تم ایسا کر نہیں سکی. بچوں کی تربیت آپ ایسی کریں کہ اولاد کو آپ یہ بات سمجھائیں کہ آپ یہ مائیں کیا کرتی ہیں, جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے نا تو ان کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے. کہتی ہیں بس وہ میرا ہی بیٹا ہے نا, بیوی کو کیوں زیادہ ٹائم دے رہا ہے, بیوی کو زیادہ کیوں پوچھ رہا ہے, نہیں یہ صرف میرا ہی بیٹا ہے. تو یہ چیز بھی ماؤں کی غلط ہوتی ہے. اس سے آپ کو پتہ ہے صرف آپ کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کا بیٹا ڈسٹرب ہوتا ہے. اتنا ہو کہ اس کو ماں کی بھی عزت پتا ہو, اس کو بیوی کو بھی رسپیکٹ پتا ہو, اس کو اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی پتا ہو, اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں خود بھی ایک انسان ہوں. ہم کہتے ہیں نا مرد ہو کے رو رہا ہے, کیونکہ ہم مرد انسان نہیں ہوتے, مردوں کے پاس دل نہیں ہوتا, مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف سے اندازہ یہ لگائیں کہ جیسے ہمارے پاس ہمارے وہ مہمان آتے ہیں, سماجی کارکن جو ہیں سمیر گلزار, وہ کیا انسان نہیں ہے, وہ اس مرد نہیں ہے, اس کو کیوں درد ہو رہا ہے, غیروں کا درد اس کو کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں دوسروں کے درد میں تڑپ رہا ہے. ایدھی صاحب کیوں دوسروں کے درد میں تڑپ رہے تھے, ظفر عباس کیوں دوسروں کے درد میں تڑپتے ہیں, چھیپا صاحب کیوں تڑپتے ہیں, اس لیے کہ انسان ہے, درد سب کو ہوتا ہے. خیر بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, کرتے رہیں گے. آج کی جو میری خاص مہمان ہیں, بہت آپ ان کے لوگ فین ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے. انشاءاللہ تعالی میں ملاقات کراتی ہوں آپ کی. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب پہلے ہم ملاقات کرائیں گے آپ کی سمیر گلزار صاحب سے, جو لوگوں کی مدد اس وقت بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں جستجو کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے میں وہ کسی کے بھی اچھے سے اچھا کام آ سکیں, جو کہ ان کا روزانہ کا ایک وہ بنا لیا انہوں نے کہ میں نے ایک فوکس ہے, ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ اس رمضان میں میں کم سے کم 30 لوگوں کے لیے 60 نہ کر سکوں تو 30 نہیں کر سکوں, 10 لوگوں کو میں کوئی ایسا روزگار دے سکوں جس سے وہ اپنی مشکلیں آسان کر سکیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سمیر؟ وعلیکم السلام. آپ بتائیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟ بس لوگوں سے امید ہے کہ آئیں, ساتھ دیں, آگے بڑھیں, لیکن ابھی تک تو جو ہے رسپانس تھوڑا سا سلو ہے, لیکن انشاءاللہ لوگوں کی سمجھ میں آتی جا رہی ہے, کراچی والوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں کہ کھا کے رہنے سے بہتر ہے کسی کو روزگار کرا دینا. اور انشاءاللہ امید ہے, پر امید ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں لوگوں کی سوچ بدل جائے گی, ذہنیت بدل جائے گی, وہ ہمارا ساتھ دیں گے, آگے آئیں گے اور وہ خود کہیں گے کہ کھانا نہ کھلاؤ, انہیں خود کما کے کھانا سکھاؤ. صحیح, بالکل. ہمارے یہاں جو بٹھا کے بھکاری بنانا ہے وہ سب سے بڑا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پل کے نیچے دسترخوان لگائے, یہاں پہ صرف ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. صبح صبح وہ بائک چلائے گا, میٹر چڑھائے گا, اور جا کے ناشتہ وہ ادھر کرے گا, کھانا ادھر کھائے گا, رات کا کھانا ادھر کھائے گا. اسے پتا ہے صرف مجھے اپنے نشے کے پیسے پورے کرنے ہیں. صحیح بات. خیر ہم لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ مہمان اکثر, اور وہ مہمان ہوتے ہیں بعض اوقات کے جو ڈسیبل ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ ایسے محنتی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی مثال آپ ہے, جیسے آج ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارے ساتھ سمیر جو لے کر آئے ہیں مہمان, ایک خاتون ہے اور ان کے ہسبینڈ ساتھ ہیں. السلام علیکم بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ حمیدہ بانو. حمیدہ بانو. بھائی آپ کا نام؟ محمد اشرف. کیا کرتی ہیں حمیدہ آپ؟
دال چاول کا ٹھیلا لگاتی ہوں پنجابی کلر میں، کھارا گرا پنجابی کلر میں. اچھا، میرے 2 بچے ہیں، دونوں ایک نارمل ہے، ایک بیٹا 18 سال دونوں بچے اب نارمل ہیں آپ کے؟ اچھا باہر ہی بیٹھے ہوئے. ایک 12 سال کا ہے، اس کو میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی نا، اچانک ایک الٹی آئی 12 سال کے بیٹے کی. اچھا اس کے صدمے میں چھوٹے والے کا دماغ ہٹ گیا. وہ بڑا والا جو ہے نا اس کو فکس پڑھتے تھے بچپن میں، اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں گروتھ نہیں بنے. ابھی وہ تو 18 سال پار کر چکا ہے، اور دماغ اس کا ابھی بھی 9 سال کے بچے کا. تو کتنے عرصے سے آپ یہ دال چاول کا ٹھیلا لگا رہے میرے ہیں؟ کو 4 سال پورے ہو گئے، رمضان سے 2 دن پہلے. اچھا، تو کیا ٹائم ہوتی ہے آپ کی دال چاول کے ٹھیلے کی؟ 8:30 بجے سے لے کے رات کو 6. آپ خود لگاتی ہیں جی ٹھیلا؟ ہاں میں خود کیا آمدنی ہو جاتی ہے آپ کی؟ آمدنی جیسے سمجھ لی کسی کے تھرو لگوایا ہے تو اس کو سب کچھ دینا، مجھے اتنے ملتے ہیں کہ میرا گھر چلتا ہے. اچھا، کسی اور کا ٹھیلا آپ لگاتی ہیں اور اس کو آپ پیسے دیتی ہیں، وہ آپ کو کام کرنے کے پیسے دیتا ہے؟ اچھا اچھا. تو اب جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کا کام رک جاتا ہوگا، تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ صرف پکوڑے وغیرہ لگاتی ہوں. بعض وقت کوئی آرڈر آ گیا، جیسے ابھی آپ ہی نے بول دیا کہ میرے گھر پہ افطاری کا وہ ہے صحیح. تو پلاؤ بنا دیا، بریانی بنا دی. ویسے ہر آئٹم میں بناتی ہوں. اچھا اچھا. تو آپ کو وہ روزانہ کی جو آپ کو دہاڑی کہتے ہیں نا، دہاڑی کہلاتی ہے، تو جو دیتے ہیں وہ آپ کو کیا ملتی ہے روز کی؟ مجھے جیسے 1000 روپے کبھی دے دیتے، کبھی 1500. اس سے نا گھر چلانا ویسے مشکل ہے. آپ کا اپنا گھر ہے کرائے کا گھر ہے؟ کرائے کا گھر ہے. کرائے کا گھر ہے. جی ہاں. میرے ہسبینڈ ویسے ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں. اچھا. ہاں تو یہ تو کام دو نہیں، ابھی آپ نے سمیر سے رابطہ کیا، سمیر نے آپ کو ہمارے پلیٹ فارم تک لے کر آئے. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے، تو آپ ہمارے شو کے ذریعے آپ لوگوں سے کیا مدد کی توقع کرتی ہیں کہ لوگ آپ کے کام آئیں؟ میں تو مدد کی توقع کرتی ہوں کہ اللہ پاک آسانی کرے. نہیں، آپ روئے نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے گا. بہت مشکل وقت ہوتا ہے آگے کسی کے، اور باقی سب سے جو مشکل وقت ٹائم ہے نا، میں اگر انسان اپنی عزت دار انسان کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہے زندگی کا، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد وہ ہاتھ خالی لوٹ کے آنا. یہ زندگی میں اللہ پاک کبھی کسی دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے کہ یہ واقعی میں سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور ہمارے اندر جو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ضرورت کے لیے آتا ہے یا ہم سے کوئی 2 روپے ادھار بھی مانگتا ہے نا، ہم اس کو تو منع کر دیتے ہیں، لیکن اس 2 روپے کی جگہ ہم 200 لوگوں کو یہ بات بتاتے ضرور ہیں کہ وہ مجھ سے پیسے مانگنے آیا تھا. ہم نے اس کا کرنا کچھ نہیں ہے، ہم اس کے کام نہیں آتے، لیکن اس کو اتنا رسوا کر دیتے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اس انسان کے پاس چلا گیا اپنے آپ کو الٹا رسوا کروانے کے لیے، ذلیل کروانے کے لیے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی واضح کروں کہ جب ہمارے پاس کوئی مدد کے لیے آتا ہے نا، تو آپ کی یا میری کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم سے کوئی مانگے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دروازے تک بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. وسیلوں کے ذریعے ہمیں چیزیں ملتی ہیں نا. دکان پہ جاتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، کپڑے کی دکان پہ جا کے کپڑا لیتے ہیں، تو وسیلے ہوتے ہیں، ہم اس سے خریدا، اس سے خریدا. اسی طریقے سے مدد کے بھی وسیلے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی کی مدد اتنے تکبر میں آ جاتے ہیں، ہو پیسے ادھار مانگنے آ گیا تو ہو رمضان میں بھیک مانگنے آ گیا. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے اندر سے یہ چیز نہ رکھیں. آج یہ عورت یہاں بیٹھ کے رو رہی ہے، میں خود ایک عورت ہو کے سوچ رہی ہوں کہ میں سارا دن دال چاول بیچوں اور مجھے پورا دن محنت کرنے کے بعد 1000 روپے ملے، تو واقعی میں یہی سوچوں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مشکلوں کا آسانی فرما دے، اور اس آسانی کی امید کے ساتھ میں یہاں تک آ کے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد بھی میرا کوئی مسئلے کا حل نہ نکلے، تو حقیقت ہے کہ انسان کا دل تو دنیا سے ہی اٹھ جائے گا. وہ کوئی غلط اقدام کرنے کی کوشش کرے گا، کسی غلط راستے پہ جانے کی کوشش کرے گا، چوریاں ڈکیتی بڑھنے لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے غلط کام، زنا، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. انسان پہ اپنے آپ میں نا دنیا کو فرعون، جو دنیا کے لوگ فرعون بنے ہوئے اس وقت، ان کو نا اپنا مالک سمجھنے لگتے ہیں. ان کی اپنے پروردگار سے امیدیں کمزور پڑنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم ہی لوگ ان کو کمزور کروا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا یہ بتائیں، آپ کے بیٹے جو ایب نارمل ہیں تو وہ کوئی اسکول وغیرہ جاتے ہیں یا گھر پہ ہی رہتے ہیں؟ گھر پہ ہی ہے، کیونکہ ابھی افورڈ نہیں کر پا رہی ہوں. ان کی دوائیاں، بچوں کی دوائیاں، دماغ کی سب چیزیں میں نہیں افورڈ کر پا رہی ہوں. اس 1000 روپے میں میڈم 170 روپے کی میری دوائیاں آتی ہیں روز کی. باقی گھر کا سامان ہے. آپ کو کیا بیماری بھائی؟ ہیپیٹائٹس سی ہے میڈم. ہیپیٹائٹس ہے آپ کو، تو آپ کہاں سے علاج کروا رہے ہیں؟ سول سے. صحیح علاج ہو رہا ہے؟ آپ کو ٹائم پہ دوا وغیرہ ملتی ہے؟ وہاں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک ٹیسٹ ہے جو نہیں ہوتا، ہر 3 ہفتے بعد کرانا پڑتا ہے. اچھا، اس کے لیے مجھے پرابلم ہوتی ہے. اچھا، آپ وہ ٹیسٹ کی وہ آپ کے پاس چیزیں ہیں؟ اس وقت میرے شاید موبائل، آپ مجھے شو کے بعد آپ میری ٹیم کو یہ دیجیے گا، میں سول اسپتال میں خود بات کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تکلیف میں پوری کوشش کروں گی ختم کرا دوں. یہ کہ ایک کبھی 1000 ملتے ہیں، کبھی 800 ملتے ہیں.
अच्छा नाश्ता है, घर का खर्चा है, दवाइयाँ हैं, बच्चे हैं। मेरे बच्चे आप देख लीजिए कि आम बच्चों से मेरे बच्चे सिर्फ 20 रुपए की चीज़ खा के सोते पूरा दिन कुछ भी नहीं देते। एक कोकोमो 5 वाला और एक चीगम, ये खा के सो जाते हैं और दे पापा अल्लाह हाफिज। जबकि मेरे बच्चे आज बैठे हुए और मुलाकात करेंगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल, मैं अंदाजा हो मुलाकात करूंगी। जाएगा। बाकी रहा हमारा अपना इस काम का सिलसिला, तो जहाँ हम लगा रहे हैं वहीं पर एक दुकान मिल रही है, तो वहाँ क्या किराया है उस दुकान का, क्या वो है? किराया तो 15,000 रुपये कह रहे हैं। अच्छा तो फिर हम इनसे हट जाएंगे, अच्छा, तो ये बंद आपका कर अपना रहे हैं। काम हो जाएगा, ये बंद कर रहे हैं, हमें उसमें हटा आपकी रहे हैं। आमदनी का आपको है आसरा के जी हाँ, ज्यादा। और ये हटा भी रहे हैं हमें अभी। अच्छा, तो आपको हटा रहे हैं। ये तो अभी कह रहे हैं कि आप आज से हट जाओ, अच्छा क्योंकि मुझे अब जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। तो हम उनको ये एहसास नहीं है कि आपका घर चलता है बस इससे? अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच है। मैं उनको मोहसिन कहूँगा अपना, क्योंकि उन्होंने मुझे रोजगार लगा के दिया। सही, सत्ता हयात, मेरे मोबाइल में भी उनका नाम मेरे मोहसिन के नाम से लिखा हुआ है। सही। मैं इतना प्यार करता हूँ। भाई जो जिनके पास ये काम करते हैं, मैं उनसे बहुत मौदबाना अपील करती हूँ कि जब तक इनका कोई कारोबार सेट ना हो जाए तब तक प्लीज इनको काम करने दें, ताकि इनका घर चलता रहे। ये परेशान हो रहे हैं, जाहिर है इनका रोज कुआं खोदते हैं तो रोज फिर पानी पीते हैं ये। अगर इनका कुआं ही बंद हो जाएगा तो ये पानी कहाँ से पियेंगे? तो आप कितना खर्चा है आपको ये, अगर आपको ये कारोबार सेट होता है तो जैसे मैं एक अल्लाह के बंदे ने, जैसे ये साहब है माशाल्लाह उनको जिंदगी दे, वो उसी तरीके से एक साहब सामने आए थे, वो मुझे ले गए थे कहीं से, बोले कि ठिया मैंने तुम्हारे लिए बुक की है, ये 13,000 रुपये मैंने जमा करा लिए, अच्छा बाकी जब तैयार हो जाएगा तब मैं दूंगा। ठीक है। उसके बाद वो वापस मुड़ के नहीं आए। तो वो ठिया कहाँ गया? तैयार पड़ा हुआ है, वो मुझे रोज फोन करता है शख्स। नहीं तो वो उसके कितने पैसे और देने हैं? तकरीबन 41,000। 41,000 और देने हैं। जी हाँ। और उसमें सामान कितने का आएगा? सामान चूल्हा आएगा, कढ़ाई आएगी। मेरी टीम में से शयान, आप मुझे पेन या कोई चीज दें तो इनकी बात पूरी, इनकी डिटेल लिखें कोई। क्योंकि हम बर्तन वगैरह सब कुछ हम लोग जिसके हैं वो तो सब कुछ ही ले लेगा, समझ नए तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। जी भी वो बंदा तो आधे से ज्यादा तो ले जा चुका हो सामान अपना। हाँ, आधे से ज्यादा समझ लो कि उसने समझ अब वो लो। कह रहा है कि अब तुम्हें रमजान के बाद तो लगाना नहीं है, अगर पकौड़े वगैरह लगा लें तो एक छोटा सा चूल्हा है और दूसरा जो है ना वो ये कढ़ाई है और एक प्लेट रखी हुई है, बस उस पर गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो अभी आप रमजान में जो आप पकोड़े बेचते हैं उससे आपकी आमदनी क्या हो जाती है? कुछ नहीं मैडम, इतनी खास नहीं है, हम मेन रोड पे नहीं है क्योंकि लेडीज है, अच्छा, मेरा पूरा खानदान है। अपने आप को तो आपके घर के कोई लोग नहीं है, आपके घर के कोई अफराद नहीं है नहीं मैडम, जो आपका साथ दे? बहुत बड़ा खानदान है मेरा। अपनों ने क्या बात कही थी, ये काम करने बोलते हैं। इस मीडिया पे बैठ के हम बात नहीं कर सकते। वो कहते थे मैं करूँगी ये बात। अपनों ने कहा कि ना अशरफ ने खानादार पे टिश्यू ला के दीजिए। जो चकला खोला है ना उसको बंद करे। तो मैंने कहा कि जब अगर ये चीज ला गलत है तो आके तुम लोग मेरे घर का राशन भरवा। ले लेंगे। उन्होंने किसी के थ्रू में ऐसे किया कि आप जो ये गलत काम है ये ना करो। तो इसमें गलत क्या है? इज्जत की रोजी रोटी करना गलत क्या है? अगर उनकी इतनी गैरत है तो वो इनके घर का दाल दलिया चला दें ना। मैंने ये यही कहा, इतनी आप बेहुदा मुझे बातें किराया करने दे के दो। बजाय किसी की तकलीफ को, अगर कोई गलत है तो वो अपने शौहर के साथ घूमेंगी, रोडों पे बैठ के पकोड़े बना के बेचेंगी या दाल चावल बेचेंगी पूरा दिन मेहनत करके 1,800 रुपए। जिसका बच्चा आज के दौर में 100 रुपए से कम में बच्चों की चीज नहीं आती कि 20 रुपए की चीज खा के सो रहा है, और आप उसके लिए इतनी, हमारे बीच में ये तोहमत लगाना इतना आसान हो चुका है ना, इतना आसान हो चुका है कि आप किसी की भी किरदार पे उंगली उठा लेते बिना उससे जज किए। अगर किसी लड़के से हंस के बात कर ली तो औरत खराब हो गई, अगर किसी के साथ थोड़ा मुस्कुरा के नाच लिया तो औरत खराब हो गई। अरे भाई अल्लाह के वास्ते जो औरतें कमा रही हैं उनको सुकून से कमा लेने दो भाई, उनको उनकी जिंदगी गुजारने दो। अगर आप उनको नहीं दे सकते हो, नहीं भर सकते हो तो मुंह भर भर के बातें भी मत करो, उनके कान भर के उनको अजियत भी मत दो। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि वो रो रही हैं, उनके 2 बच्चे एबनॉर्मल है और आप उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के गलत काम कर रहे हो? अफसोस है आपके रिश्तेदारों पे, इंतहाई तरीन अफसोस है। रिश्तेदार क्या मैडम, अपने खून है। मेरा बड़ा बेटा है, इनसे ही बड़ा, शादीशुदा है, वो आपके खिलाफ मुझसे है? अलग है। अच्छा, और एक मेरा भाई, वो दोनों मैसेज लेके आए थे कि तुम्हारे सालों ने ये मैसेज भेजा है कि बड़ा गंदा लफ्ज बोल के बोला था कि ये खाना मतलब
तवाइफ टाइप का बंद कर दो। अच्छा, तो मैंने कहा दाल चावल जो गलत औरतें होती हैं मेरे भाई, जो गलत औरतें होती हैं ना, उनके लक्षण, उनका रहना सहना, उनका ओढ़ना पहनना ही अलग होता है। वो सुबह जो पॉलर जाती है ना, तो रात तक वो पॉलर से ही नहीं निकल पाती हैं कि उनके अपने आप को सजाने संवारने में इतनी मसरूफ रहती हैं उनको, क्योंकि अपने आप में जो औरतें काम करती हैं, अपने आप को संवारती हैं, वो अपने पूरे ध्यान से अपने घर को भी टाइम देती हैं, वो औरतें अलग पता लग जाती हैं। जो दाल चावल बेच रहा हो तो वो गलत काम क्यों करेगा? जब गलत काम से उसकी आमदनी है तो वो जाके दाल चावल क्यों बेचेगा? आप खुद सोचें कि आप बेटे हो के, अगर आप बेटे हैं इनके और आप अपने माँ बाप पे उंगली उठा रहे, तो आप इनकी तरबियत हैं। अगर ये गलत है तो फिर आप इनसे कहीं ज्यादा आप भी गलत है, क्योंकि इन्होंने वही आपको सिखाया होगा जो ये है। मेरी तरबियत मेरा बेटा और मेरी बेटी में नजर आती है। अगर मैं गलत हूं तो मेरा बेटा भी गलत होगा, मेरी बेटी भी। अगर वो मुझे गलत कहते हैं तो मैंने उन्हें पाला है, तो इसका मकसद है टीचर तो पहली मैं थी। तो आपको खुद अपने माँ बाप के लिए शर्म करना चाहिए कि आप क्या बातें कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। आप उनका साथ दें। आपका बेटा क्या करता है? गेट जली का काम करते हैं, वेल्डिंग का। अच्छा, कारीगर है माशाल्लाह। माशाल्लाह कारीगर है। अच्छा कमाता है, अच्छा खुश। बहुत अच्छा। कहाँ रहता है कहाँ नहीं हमें हमारा कोई तो क्या वजह है आपसे नाराज होने की बेटे की? बस बस वही यही ऐसे ही बाप बेटे के नहीं बनते, उसका थोड़ा नेचर ही थोड़ा अलग है, वो बिल्कुल attitude अलग अलग है। टाइप है पूरा। इनसे काम लिया तो इनका नहीं किया, इनसे लिया तो इनका नहीं किया, वो मुझे पसंद नहीं है। और पैसे ले लिए। मैंने अपनी जुबान से अपनी इज्जत बनाई है। मैं नहीं कहता मेरे घर पे कोई आए। तो पहले आप भी यही काम करते थे? नहीं जाली मैडम, वाली? मैं पैनासोनिक में अच्छी खासी जॉब पे था। अच्छा अच्छा, सही। 11 साल मैंने वहाँ काम किया है, 9 साल मैंने एलजी में काम किया, अच्छा, स्टोर इंचार्ज था मैं। सही। उसके बाद इस बीमारी ने मुझे घर बिठाया। अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी देंगे, इंशाल्लाह ताला आप सही हो जाएंगे और आप परेशान नहीं हो। अच्छा, आपको 41,000 रुपए मजीद वहाँ ठेले वाले को देने हैं, जी हाँ, जितने और भी देने उसके और ऊपर सामान कितने तक का आएगा? सामान को आएगा 25 से 26,000 रुपये। 25,000 रुपए तक का सामान आएगा और 41,000 रुपए आपको ठेले वाले को देने, मतलब तकरीबन आपको 60-70,000 रुपए में आपका मामला निमट सकता है। वो वहाँ लेके वहाँ एक दुकान जो मिल रही है उसका एडवांस 50,000 रुपये। उस दुकान का तो ठेले का फिर आप क्या करेंगे जब दुकान ठेला लेंगे तो? जरूरी है मैडम, उसके अच्छा, बगैर ठेला काम उसके नहीं बाद। होगा। दुकान का एडवांस 50,000 रुपए है जी हाँ। और 25,000 रुपए तकरीबन इनके सामान के लिए चाहिए और ठेले के 41,000 रुपए देने। लेकिन ये इस बात की क्या श्योरिटी है कि आपको अगर अल्लाह ताला कहीं से कोई जरिया बना के रोजगार लगवा देता है तो आप बाकी में मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे, या कल कल को आप ठेला बेच के दुकान छोड़ के एडवांस लेके चले? इसकी क्या जिम्मेदारी है? आप इसकी जिम्मेदारी समीर, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये आप इन पे नजर रखेंगे कि ऐसा ना हो कि भाई आप इनकी मदद, हम इनकी मदद करते हैं या करवाते हैं? क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक हादसा हो चुका है कि एक फैमिली थी, उन्होंने मुझसे कहा हमें गरीब है शादी करवानी है, हमने उनकी शादी कराई तो दूसरे दिन वो तलाक ले ली। अब फड्डा बहुत बढ़ गया, पता लगा कि वो लड़की किसी लड़के को पसंद करती थी और लड़का कैमरे में नहीं आना चाह रहा था, तो जहेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने शो में आके शादी की और जहेज लेके तलाक ले ली। तो फिर लोगों पे भी तो फिर भरोसा करने में थोड़ा डर लगता है। इनकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरीके से लेता हूँ और इन्हें मैं लुक आफ्टर करूंगा, क्योंकि इस दौर में इतने मेहनती लोग और इस उम्र के हिस्से में मैंने नहीं देखे। आप कितने लोगों को लुक आफ्टर कर सकते हैं? कितनी आप टाइम वेस्ट, आपकी अपनी भी तो कोई जिंदगी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, अपने माँ बाप की भी होगी, दुनिया की खिदमत करने में कहीं आप अपनी फैमिली को तो सफल नहीं कर रहे? मेरे माँ बाप की, जो मेरी वालदा है, उनकी ख्याल के लिए मेरी वाइफ है। अच्छा, मुझे कोई इशू नहीं है, घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इन लोगों को देख के बड़ा वो होता है कि यार कैसे अल्लाह ताला ने हमें हर चीज से सलामत रखा, हर नेमत दी, हर चीज हमारे पास है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो। मगर जब इनके पास बाहर निकले तो यार देखते हैं यार ये कैसा माहौल है, ये क्या चल रहा है। अब इनकी उम्र का हिस्सा देखें, इस उम्र में ये 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी इन्हें अजर नहीं मिल रहा, इनका अपना सेटअप नहीं है। सही बात तो है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ क्या करते हैं, हम उसको दे देंगे, जो खा रहा है उसको और खिलाएंगे, जो भरे पेट का है उसे और भर देंगे। सही बात है। मगर ऐसे लोग जिनका हक है, जिन्हें खुद मुख्तार होकर अपना कमा के खाने का हक है, उनसे हम दूर रखें। क्यों? क्योंकि यार इस पे हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी ना, इस पे हमें देखेगा कौन? अभी मुझसे बच्चे ये जिक्र कर रहे थे हम इफ्तार करवाएंगे, हम रोड पे, ये वो। मैंने बोला नहीं, आप इफ्तार नहीं कराओ, उससे बेहतर है आप 1 किलो दाल और 1 किलो चावल लेके किसी के घर दे आओ, पूरी फैमिली खा लेगी। आप ये क्या पकोड़ा समोसा खिला के लोगों को खुश करो? तो मैंने बच्चों को भी यही बात बोली कि छोटी ये है, तुम
5,000 में अगर इफ्तार हो जाती है तो 5,000 में तुम तकरीबन कोई 20 घरों में 1-1 किलो दाल और चावल भी पहुंचाओगे तो एक वक्त का खाना भरपूर वो खा लेंगे। मैं अभी आपको बताऊं, हमने जो राशन बांटे हैं 45, उसमें हमने रूह अफ़ज़ा और खजूर माइनस कर दी थी। अच्छा, हमने वो जो राशन है ना वो बढ़वा दिया। सही करा। हमने कहा ये फजूल आइटम है, लोग रूह अफ़ज़ा से अपना पेट नहीं भरेंगे, लोग खाने से अपना पेट भरेंगे, तो चावल बढ़वा दिए, किसी के यहाँ वो बेसन बढ़वा दिया, किसी के चने बढ़वा दिए, तो हमने इस तरीके से। लेकिन ऐसा जब भी कभी कोई राशन बांटा करे, आप लोग भी अगर बांट रहे हैं और अगर आप भी बांटो दोबारा, तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा करो कि जो लोग ये शरबत हो गया, ये टैंग वगैरह टाइप हो गया, पेप्सी चीजें हो गई, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनकी एक होप होती है कि इस राशन में ये चीज आएगी तो थोड़ा हमें पीने को या बच्चों की थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाएगी, उनको मिल जाएगा। अगर स्पेशली मैं भी कभी किसी के घर कुछ भिजवाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं उसके अंदर चॉकलेट्स भी डलवा देती हूँ, मैं पापड़ वगैरह भी इसलिए कि बच्चों को चलो उसमें थोड़ा सा बच्चे कुछ खा पी लेते हैं, वरना फिर बच्चे तो इस चीज के लिए तरस जाते हैं कि ये चीजें भी उनको नहीं मिलती। बहरहाल अपनी अपनी सोच और अपना अपना तरीका है और आपके लिए आप इनके जिम्मेदार हैं। और मैं इनके लिए अपील करूंगी कि जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरी, क्योंकि जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी फैमिली है, हम उनसे बात इसी तरह करते जैसे वो हमारे दू बदू हमारे साथ बैठ के हमारी सुन रहे हो, और मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि वो लोग इनको देख के जरूर इनका साथ देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, फोन नंबर आपके पास हमारा आ रहा है। थोड़ी सी शायद मैं बात मेरी डिस्टर्ब हो रही है करने में, क्योंकि मुझे इनको देख के इतनी ज़्यादा दिल में अजीब मुझे दुख सा हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनके लिए अभी क्या कर सकती हूँ या मैं क्या करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझसे काबिल मुझे किया होगा और मैं कर सकी, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी माँ इस तरह रोए, किसी का बाप भी इस उम्र के वक्त में आके रोए। और 2 एबनॉर्मल बच्चे जिनकी जिम्मेदारी आसान बात नहीं होती, और अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे जिनके पास ये काम कर रहे थे, भले वो इनके मोहसिन थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मोहसिन को भी फिर ये बात याद रखना चाहिए, अगर मैंने एहसान किया है तो फिर वो उस एहसान को ख़त्म ना करें, उसको कंटिन्यू रहने दें जब तक इनका मामला नहीं हो जाता हल। और आप लोग जो भी मेरा शो देख रहे हैं, इनके लिए जो कर सकते हैं, 25,000 रुपये की इनको एक ज़रूरत है और 41,000 रुपये की एक ठेले की ज़रूरत है और 50,000 रुपये एडवांस की ज़रूरत है। और जिम्मेदारी इनका कारोबार मुस्तकिल चलने की ये लेते हैं समीर, कि ये जिम्मेदार हैं कि अल्लाह ना करे कल कला को ये दुकान छोड़ने का अगर प्लान करते भी हैं या ये बोलते हैं कि चलो 50,000 रुपये एडवांस के आ गए, लो और निकल जाओ, तो उसकी जिम्मेदारी समीर लेंगे। फिर समीर इस बात पे, फिर समीर पे कोई भरोसा नहीं करेगा, फिर समीर इनकी एक अगर शरारत से इनके बहुत सारे लोग फिर अपने लिए कोई मदद से ना वो हो जाएंगे, उनको कोई मदद नहीं करेगा, उनके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे सिर्फ किसी एक की गफलत से, किसी एक की वजह से। अच्छा समीर, ज़रूरी है कि दाल चावल का ही काम करें, जैसे अगर कोई और काम करना चाहे जिसमें इनको और जरिया माश अच्छा हो जाए, जो और जिसमें इनकी बीवी की इन्वॉल्वमेंट ना हो? इनकी एक्सपेक्टीज इसमें अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा। ये एक्सपर्ट है इसमें। अच्छा। और ये कर सकते हैं, इसको 4 साल से इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं ये लोग, 4 साल से ये काम कर रहे हैं, इनका जमाया कारोबार है, तो मेरे हिसाब से ये वही बेहतर कर सकते हैं। वही बेहतर कर सकते हैं। हम 4 सालों में हमने टिफिन सर्विस भी शुरू की थी। अच्छा, दुकानों पे? जी हाँ। फिर क्या बना उसका? तो फिर इसी बंदे ने मना कर दिया कि आप छोड़ दो। क्यों? मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे मामला तो आप कोई राइडर रख लेते? सब कुछ किया था, फिर ये अकेले होती थी, तो फिर मसले बनते थे। हमारा राइडर जो था ना पहले, जो और बच्चा मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वो नहीं आ पा रहा, दूसरे राइडर टाइम नहीं दे पा रहे थे, टाइम पे नहीं पहुंचे, इस वजह से टिफिन वालों ने वो किया। आजकल तो इतनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज आ वो गई बच्चा हैं। मेरा जाता था देने के लिए, तो हर कस्टमर को वो खाना खोल के दिखाता था, आधा टाइम तो उसी में जाया हो जाता था। अब नॉर्मल तो खाना खोल के दिखाने की वजह आज ये लेके आया, आज ये लेके आया, आज ये लेके, समझ नहीं है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे उस तरीके से इस हद customer तक को मेरे लेके हालत खराब है, यकीन आएगा आपको, मैं ये चप्पल भी किसी और की पहनता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है और हकीकत है, मैं आप बहन परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला सब बहुत अच्छा करेंगे। आप दिल मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। समीर, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने इनको इस मुफलिसी के इस वक्त तक ला दिया है कि एक औरत कह रही है कि सालों से कमा रही है 4 साल, और 4 साल में वो बेचारी एक चप्पल तक भी नहीं ले पा रही है, तो आपकी जो मतलब जो आपके साथ जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, आपने उनसे नहीं बोला कि इनके लिए कोई थोड़ा सा इनका हाथ रवा करने के लिए कोई हेल्प वगैरह आपने जैसे की हो, क्योंकि आप इतने अरसे से सामाजिक कारकुन हैं, आप काम तो कर रहे हैं ना?
دراصل یہ مجھے ملے ابھی ہیں کچھ عرصہ پہلے نا، اچھا۔ تو میں نے ان کے بارے میں چیزیں نکالی، لک آفٹر کیا، اچھے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، اور ان کا کام جو بتا رہے ہیں وہی ہے، تقریباً پورے 4 سال سے اسی جگہ پہ۔ آپ وہاں گئے، آپ نے ہاں معلومات میں نے لی؟ ساری چیزیں کی، آگرہ تاج پہ ان کی رہائش ہے، ہاں رہائش ہے، باقی یہ وہاں پہ اپنا کھارا در میں لگاتے ہیں اسٹال وغیرہ۔ اچھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنے کچھ لوگوں سے بات کی تھی، لیکن ہم پہلے ہی اتنی کچھ چیزوں میں الجھے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس سلیکٹڈ لوگ ہیں، 1 سے 2 سے 3 لوگ، اس سے اب نہیں ہے ہمارے پاس، لوگ زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں ابھی، لیکن ان فیوچر انشاءاللہ لوگ جڑیں گے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے طور سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جتنی ہو سکے، لیکن اس وقت سچویشن اتنی آؤٹ ہے کہ ہمیں آپ کے پاس آنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں ایسے بالکل، آپ ہمارے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس شو کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی بات ہے جو ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ مجھے تہہ دل سے میں ان لوگوں کی شکر گزار ہوں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری بات کو سن کے ان کی مدد کریں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا۔ مجھے اتنی زیادہ باخدا مجھے ان کے لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھ سے سیریسلی مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ مجھے ایک عجیب سا نا، مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ واقعی انسان کس تکلیف میں، آپ اگر 4 کونے اگر شہر کے ہی گھوم لینا تو نہیں سمجھ پاتے کہ لوگ کس تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اور ہم ان تک پہنچ بھی نہیں پا رہے۔ ہم اپنی مستی میں اتنے مست تھے کہ ہمارے پاس 2 پیسہ آتے ہیں تو ہمارا پہلا فوکس ہوتا ہے کہ برانڈ کے کپڑے لے لوں، تو ایک اچھا موبائل لے لوں، باقی میں ہم اپنے آجو باجو نہیں دیکھتے۔ میرے پاس 10,000 چپلیں، اور ابھی میں یہی بات سوچ رہی ہوں کہ اس پہ بھی میں اتنی ناشکری ہوں، میں کہتی ہوں یار چپل نہیں ہے، کل پہلے ہی فرصت میں دن میں جا کے مجھے چپل لانی ہے، ورنہ روزے کے وقت دکان بند ہو جاتی ہے۔ اور ایک خاتون جو کہ عورت ہے، اس کی بھی اتنی ہی خواہشیں جتنی میری خواہشیں، اس کا بھی دل ویسا ہی ہے جو میرا ہے، کیونکہ عورتوں کا تو دل ہوتا ہے کہ کپڑے بنانا، تو چپل لینا، تو عبایا ایک سے ایک لینا، اور وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے میرے پاس چپل نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتی ہوں کہ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ میرے پاس کوئی چیز ہو اور اگلا بندہ اس سے محروم ہو اور مجھے پتہ نہ لگے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میٹرو ون نیوز کا کہ اس نے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں سمیر کا کہ جو اس طرح کے لوگ میرے پاس لے کر آ رہے ہیں کہ مجھے، میرے دل میں جو لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی لگن ہے نا، وہ میں پوری کر سکوں۔ اور آپ دیکھنے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے شو میں فون کریں، ہم سے رابطہ کریں، ہمارے لوگوں سے رابطہ کر کے جو ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور پرسنلی میں بھی جتنے میرے جاننے والے ہیں میں ان سے بھی بات کروں گی، مجھ سے جو ہو سکا انشاءاللہ اس بہن کا کاروبار ہم جمائیں گے، اس کے پاس ہم جائیں گے، ہم خود وہاں جا کے دال چاول بھی کھائیں گے۔ کتنے کی ایک پلیٹ دال چاول ہوتی ہے آپ کی؟ 150 کی بھی ہوتی ہے، ہم سے پیسے لیں گی کاروبار ہونے کے بعد؟ نہیں ہم دیں گے، کیونکہ گھوڑا گھاس سے یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ ہنسے خوش رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا ضرور آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ مجھے اللہ کی ذات پہ بہت ہی یقین ہے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بڑا مہینہ، اتنا بڑا دن اور اتنا مبارک عشرہ چل رہا ہے، اور رحمت کا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ برسائے گا، ضرور برسائے گا۔ اس رحمت کے عشرے میں ہم جتنے لوگوں کے کام آئیں گے تو اس آخری عرصوں میں جیسے جیسے ہماری گناہوں کی اللہ تعالیٰ خاتمہ کرتا جائے گا، کم کرتا جائے گا، ہمیں مشکلوں سے نکالتا جائے گا، کیا پتا ان کی ایک نیکی کرنے سے ہماری بہت بڑی کوئی پہاڑ جیسی مشکل اللہ تعالیٰ وہ حل کر دے گا۔ اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل ضرور حل کرے گا، دیر آئے درست آئے لیکن ان کا کام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور لوگ بھی اپروچ کر رہے ہوں گے، تو ان کے مسائلوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا مجھے ایک مسئلہ لگتا ہے کہ ایک ایمبولینس سروس کا ایشو۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار آپ ابھی ایون اس لائیو شو میں کسی بھی فلاحی ادارے کو ایک کال کریں، اس سے بولیں کہ میں یہاں اپنی لوکیشن ہے اور مجھے یہاں سے جنا جانا ہے، میرے ساتھ ایمرجنسی ہے، جی، تو وہ آپ کو جواب میں پتہ ہے کیا کہے گا کہ آپ کی لوکیشن پوچھے گا، اس کے بعد کہے گا کہ یہاں سے جنا میں 1500 روپے 2000 روپے لوں گا، تب لے کے جاؤں گا میں نہیں تو یہ ایمبولینس والے پیسے لیتے ہیں؟ جی، کیوں؟ یہ آپ کے فنڈز جو ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں یہ لوگ کھا رہے ہیں فلاحی ادارے، یہ کیا کرتے ہیں، ایمبولینس فنڈ سے آتی ہے ان لوگوں کے نام پہ، اس کا ڈرائیور ان لوگوں کے نام پہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، جو فنڈز آتے ہیں جو لوگ امداد کرتے ہیں، اس میں کا پیٹرول امداد سے چل رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ بہت شکریہ سمیر آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بہن آپ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ ملتے ایک بریک کے بعد اور مزید اپنے مہمانوں سے ڈسکس کریں گے۔